बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जहां पर वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड की टीम अब एक बार कैलकुलेशंस में ज़रूर आ चुकी है कि वो किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की ये दूसरी मुसलसल जीत है। बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ और वेस्ट इंडीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त टीम हमें इस मैच में नजर आई। और मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप का फ्लेवर हो और वेस्ट इंडीज़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आई थिंक अपने आप को भी बड़ा बैक कर रहे हैं। उसके मैच के फ़ौरन बाद एक छोटी सी वीडियो भी आई डिजिटल मीडिया के ऊपर, जो उनके ड्रेसिंग रूम की वीडियो थी, और वो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, लग रहा था कि वाकई वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। और तो एक शानदार विक्ट्री, उनको मुबारक हो। इंग्लैंड के लिए बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स और ओवरऑल ब्रॉडकास्टर्स भी जो है, नासिर हुसैन ने खास तौर पर कहा कि मैं अभी भी समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त T20 साइड है, बड़े अनलकी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में तो ज़रूर रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नेपाल से भी हार गए थे, अगर वो ना जीते होते तो फिर वर्ल्ड कप तो कल ख़त्म हो गया था इंग्लैंड का। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको ये ज़रूर बताएंगे कि बड़ा ही एक शानदार मैच जो हुआ है, आई थिंक वो सुपर ओवर वाला, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली उसको एनालाइज करना चाह रहे थे कि ये होता कौन सा रूल है, ये वो, तो वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, तो वो आपको ज़रूर हम बता देंगे। इन केस ऑफ अ ड्रॉ ऑफ सुपर ओवर, अगर आप दूसरे सुपर ओवर में भी ड्रॉ देख लेते तो वो आईसीसी का रूल बड़ा वाजे हो गया कि जब तक फैसला नहीं होता सुपर ओवर ही चलता रहेगा। तो ये आई थिंक एक पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी था, तो इस बारे में आपको ज़रूर आगाह करना था। उसके बाद आपसे ज़रूर बात करनी है आज के भी कुछ मैचेस के बारे में, और फिर साथ ही साथ आपसे PSL की बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है, उसकी ऑक्शन का जो एक पूरा मरहला था वो मुकम्मल हो गया। बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर चले गए हैं, तो स्क्वाड कॉम्बिनेशंस बड़ी मज़े की बन गई हैं। एक कंप्लीट लुक स्क्वाड जो हैं वो तो हमारे सामने आ चुके हैं। अब अगर इसमें कोई इंजरी रिप्लेसमेंट्स होती हैं या कोई नहीं ट्रैवल कर पाता तो वो तो एक अलग वजह हो जाएगी, लेकिन आई थिंक जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत से शॉकिंग मेरे ख्याल से चेंजेस भी थे। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि सलमान अली आगा को वो नहीं पिक कर सके। सलमान अली आगा कराची किंग्स चले गए, पाकिस्तान के वाइट बॉल के कप्तान अब जाकर कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। उसके अलावा साहिबजादा फरहान भी इस्लामाबाद की टीम में नहीं है, वो चले गए हैं सियालकोट स्टैलियंस। तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत ही आउट ऑफ द आई थिंक बॉक्स एक चीज़ हुई है। वी डिडंट एक्सपेक्ट के ये भी हो जाएगा, बट आई थिंक इस्लामाबाद वाज वेरी पर्टिकुलर, शायद वो बहुत पर्टिकुलर थे। और मोस्ट जो इस्लामाबाद का थिंक टैंक है, वो तो सियालकोट स्टैलियंस के डगआउट में ज़रूर हमें नज़र आया, और हम उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सियालकोट के आउटलुक की बात करें तो अभी यहाँ पर यही बात चल रही थी शो शुरू होने से पहले कि लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। तो वाकई ऑस्ट्रेलियन नाम उन्होंने इतने उठाए हैं, टिम पेन उनके कोच भी हैं, फिर उसके बाद आप स्टीव स्मिथ वहाँ पर देखते हैं, एशन टर्नर को देखते हैं, पीटर सिडल भी वो ले गए हैं। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो ज़रूर है, लेकिन सियालकोट की बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्स हैं। अहमद दानियाल को उन्होंने पिक किया, उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ को वो पिक करने में कामयाब रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ एक और प्लेयर हैं आई थिंक जिनका मूव जो है वो बड़ा एक आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ही लगा, वो भी शायद ऑन द कार्ड्स नहीं था कि वो मूव हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स उसामा मीर को पिक करने में कामयाब रहे। ओवरऑल लाहौर हमेशा से आई थिंक बड़ा पर्टिकुलर होता है, फ़खर जमान और हारिस को भी उन्होंने वापस पिक कर लिया। तो आई थिंक वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि उन्होंने किस प्लेयर्स को पिक करना है। उनका होमवर्क आई थिंक हमेशा आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो ओवरऑल स्क्वाड कॉम्पोजिशंस मेरे सामने है, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको मैं मुकम्मल स्क्वाड का आउटलुक भी दे दूंगा, और हमारी टीम से भी कहेंगे कि वो ग्राफिक आपके सामने रख दें। उसके बाद पाक भारत टाकरे की बात करेंगे, जहाँ पर अब 2 ही रोज़ बाकी हैं और बहुत सारी खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इस बार बड़ा कॉन्फिडेंट है। तो हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं बड़े कॉन्फिडेंट है इस बार मैच में, तो ये एक अच्छी चीज़ है फॉर अ चेंज। आई थिंक वो नर्वसनेस उस तरह की नहीं है, बल्कि वे आर अ बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई हम जा रहे हैं और जीतने के लिए जा रहे हैं। तो आई थिंक इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ आई थिंक इस मैच का जो पर्सपेक्टिव प्लेयर्स के हद तक है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि मरीम नवाज़ का खेलता पंजाब जो पिंक गेम्स का इफ्तिताह है, उसमें 3400 3400 ख़वातीन खिलाड़ी जो हैं वो इस इनिशिएटिव में शिरकत कर रही हैं। आई थिंक बहुत बड़ा मौका है जितनी भी वुमेन एथलीट्स हैं उनके लिए, और हम बार बार ये बात करते हैं कि वुमेन स्पोर्ट्स को शायद उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। तो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये ईयरली फीचर बने, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर है, लेकिन ये वंस वाला एक फ़ीचर ना बने, इट शुड बी एवरी ईयर। तो ये अगर हम इसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, और आई थिंक इसका बहुत सारा क्रेडिट जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को जाता है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पर एथलीट्स हैं
اور اس میں بھی پھر آپ نینو ڈاؤن کر کے خواتین کی جب بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ فوکس ہے ان کا, چاہے وہ مانیٹری اسٹائپنڈز ہوں یا پھر پلیٹ فارم دینا ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سپورٹ ہو, اس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو بتائیں گے وابڈا نے پریزیڈنٹ ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. SNGPL کو انہوں نے فائنل میں شکست دی اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس موقع پر وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد آپ کو بتائیں گے تیسری چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ جو راؤنڈ 3 کا آغاز اب ہو چکا ہے اور مختلف ٹیمز جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہی ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں. اینڈ اے ویری کمپیریٹیو ٹورنامنٹ فار پاکستان ہاکی. اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے دبئی ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس کے بارے میں, جہاں پر حیدر علی نے گولڈ میڈل جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم ایک بار پھر بلند کر دیا ہے. تو حیدر علی کو بہت مبارکباد ہو ڈسکس تھرو میں, ہی از بین ایبسولوٹلی سپرب, اور پہلے بھی ہم نے آپ تک ان کی بہت ساری کامیابیاں پہنچائی ہیں. تو آئی تھنک اندر مومنٹ فار ٹو سیلیبریٹ. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے. پہلے مہمانوں کا تعارف جو ہے وہ آپ سے کرائیں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ, پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹ ریپرزینٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آپ سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور اینالسٹ صابر حسین. السلام علیکم صابر. وعلیکم السلام. کیسے صابر آپ, کیا حال ہے؟ شکر. ایکسائٹیڈ ہیں صابر ورلڈ کپ اور PSL کو لے کر؟ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ چل رہی ہے. زیادہ ہی کچھ. بالکل ایسے ہی ہے. مزید آپ سے کرکٹ کا حوال بھی شیئر کرنا ہے اور ورلڈ کپ کی بھی تمام خبریں آپ کو دینی ہیں, میچز کی بھی اپڈیٹ آپ کو دوں گا. لیکن پہلے ہم سری لنکا کا رخ جو ہے وہ ضرور کریں گے, کیونکہ وہاں پر ہمارے بہت ہی ایک عزیز ٹیم ممبر موجود ہیں, موئی شاہ صاحب. ان سے ہم ضرور بات کریں گے اور ان سے تمام احوال جانیں گے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال سے ان سے جنرل ایٹماسفیئر کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے کولمبو میں. تو آئی تھنک اوور آل جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں یا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نمبرز ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. جب پاکستان انڈیا کا میچ آ جائے تو بڑا چینج ہو جاتا ہے. موئی شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے کیا بتانا چاہیں گے ماحول کے بارے میں؟ آئی تھنک آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ٹو نو کہ ایٹماسفیئر کیا کہہ رہا ہے وہاں پر. میرے یہ پریمداس اسٹیڈیم عقب میں ہے اور اس میں جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے سنڈے کو, یقین کریں کہ ابھی بھی باہر بڑی لائنیں دیکھ کے آیا ہوں. اور جب میں ٹکٹ والوں سے چیک کیا تو وہ کہتے ہیں جی سارے ٹکٹس اس وقت بک چکے ہیں. کیپیسٹی ہے تقریباً 37-38 ہزار کیپیسٹی ہے اس اسٹیڈیم کی, اور یہ اسٹیڈیم کی تمام ٹکٹیں اس وقت بک چکی ہیں, کوئی ٹکٹ بھی نہیں ہے. اور جب ہم بات کریں اس پاکستان انڈیا میچ کی, ایک جوش کی, ولولے کی اور لوگوں کے انٹرسٹ کی, وہ لوکلز میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ایک تو ہے کہ چلیں کوئی پاکستانی ادھر رہ رہا ہے, کوئی انڈین ادھر رہ رہا ہے, یا کوئی اور کنٹری کا مسلم کرکٹ فین جو ہے وہ ادھر رہ رہے ہیں, یا کوئی اور کہیں سے باہر سے آیا, وہ علیحدہ بات ہے. جو لوکل ہیں سری لنکن لوگ, سری لنکن فینس, وہ بھی اتنے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ میچ دیکھنا ہے, بہت لمبی کیو ہے. اور آخر میں جب وہ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں, اور انہوں نے لکھ کے نہیں لگایا ہوا کہ سولڈ آؤٹ, یہ لکھ کے نہیں لگا ہوا باہر. وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں, پھر ایک ایک کر کے نکل جاتا ہے کہ جی ٹکٹ نہیں مل رہے. تو یہ یہاں پہ انٹرسٹ ہے. اور دوسرا ایک اور چیز جو ابھی میں فور کاسٹ دیکھ رہا تھا, فور کاسٹ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے سنڈے کے لیے. شام کے ٹائم انڈیا اور پاکستان کا میچ بھی یہاں کے ٹائم کے مطابق 7 بجے شروع ہونا ہے. تو یہاں پہ چانسز آف رینز آر دیئر, رین ہونی ہے, اور کب ہونی ہے, کس وقت ہونی ہے, کیا میچ ریڈیوس تو نہیں ہونا, یہ دیکھنے والی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کمبینیشن ہوتا ہے فار دیٹ پرٹیکولر میچ وہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر رین شارٹنڈ میچ ہوگا, کوئی 10 اوور کا, 12 اوور کا, 14 اوور کا, تو وہ ڈیفرنٹ سینیریو پھر ہوگا. وہ اس لیے کہ ایک وہ واحد چیز ہے جس کے لیے ہم بھی فکر مند تھے کہ اگر جو گیم ہے وہ اس کا سیناریو چینج ہو جاتا ہے موسم کی وجہ سے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میچ ریڈیوس ہو جاتا ہے اوورز وائز, تو کیا کانٹیکسٹ ہوگا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن آئی تھنک پاکستان انڈیا کو لے کر مزید بھی گفتگو چلتی رہے گی. ایک چیز جو بڑی واضح ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ T20 کے فیورٹس ویسٹ انڈیز وہ جیتنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کل انگلینڈ کو ایک شاندار مقابلے کے بعد شکست دے دی, اور آئی تھنک بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہوا یہ انگلینڈ کے لیے. وہ شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہ میچ ہاریں گے, اور آئی تھنک ان کی کیلکولیشنز اب شروع ہو گئی ہیں. جی ثنا میر, کیا کہنا چاہیں گی آپ فار دا ٹیم ان مرون؟ ٹیم ان مرون, میں تو کل سے ان کو میچ سے پہلے سے چوز کر لیا تھا, کیونکہ جو پچھلا میچ بھی وہ کھیلے تھے نا اس میں ان کا وہ فلیئر نظر آیا بڑے عرصے بعد, اور پتہ چلتا ہے کہ ڈیرن سیمی واپس اس ٹیم کے ساتھ آ گئے ہیں, کیونکہ جو جیل جس طرح سے کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اس ٹیم کو,
اور کہیں میں پڑھی تھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم میں وہ جھلک نظر آ رہی ہے 2016 کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جس نے انڈیا میں ہی آ کے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا. تو ابھی کہنا تھوڑا ارلی ضرور ہے بٹ میرے خیال سے بہت عرصے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو اس طرح فائٹ کرتے اور اس طرح اپنی کرکٹ کو انجوائے کرتے دیکھا. T20 فارمیٹ ویسے بھی وہ بہت انجوائے کرتے ہیں پر بڑی اچھی ایگزیکیوشن تھی جس طرح بولرز کو استعمال کیا گیا. روماریو شیپرڈ سے صرف ایک ہی اوور کرایا گیا, وکٹ ملی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے باقی اسپنرز کو زیادہ استعمال کیا. عقیل حسین کو ہم نے پھر نئے بال سے دیکھا, بیٹنگ میں شرفن ریدرفورڈ آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آئے, پھر نیچے سے جیسن ہولڈر نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, تو ایک کمپلیٹ ٹیم پرفارمنس نظر آئی. اور انگلینڈ کا کنسرن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پچھلا بھی ICC ٹورنامنٹ آپ کو یاد ہوگا افغانستان نے ون ڈے چیمپئنز ٹرافی میں ان کو بہت بڑا ٹارگٹ ان پہ چیز کر لیا تھا اور نیپال آلموسٹ 200 رنز چیز کرنے والا تھا. تو ان کی بولنگ کا ایشو بہت زیادہ ہے. بیٹنگ تو چلے ہے ان کے پاس بہت تگڑی بیٹنگ ہے, وہ بھی اس طرح سے نہیں چل پائی, لیکن اگر ہم ان کی بولنگ دیکھیں تو بہت ایکسپینسو ان کے بولرز جا رہے ہیں. تو وہ ایک بہت کنسرن ہے. سوائے عادل رشید کے کوئی بھی بولر ایسا نہیں دکھا جس نے پرابلمز ڈالی ہوں ویسٹ انڈیز. اچھا, آئی ایگری ود ناصر حسین کہ یہ اتنی بری ٹیم نہیں ہے, اٹس اسٹل اے ویری گڈ T20 سائڈ, لیکن آئی تھنک نیپال والے میچ کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید وہ یہ سوچیں گے کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں, وی ریئلی نیڈ ٹو بی ویری بیسک بالنگ کے اندر, بڑا ڈسپلن ہونا پڑے گا. اور ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ کھیل رہے ہیں, آپ 2 وکٹس فوراً لے لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا ہو جانا بہت بڑا سوالیہ نشان. نہیں, بولنگ مجھے نہیں لگتا ان کی بولنگ کے اندر ایسا آپ کو وینم نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ ایک روتھلیس اپروچ سے بولنگ کر رہے ہیں. وہ بڑے آرام سے رن کھاتے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ میچز میں آپ دیکھ لیں, چاہے آپ لیٹلی, ٹھیک ہے بیس بال سے ان کی بیٹنگ تو بہت زبردست ڈیولپ ہو گئی ہے, پر بولرز پہ شاید الٹا اثر آ رہا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں پڑتی ہیں T20 میں تو پڑیں گی. تو وہ جو ایک اپروچ ہوتی ہے نا کہ نہیں میں نے اس کو نہیں مارنے دینا, وہ ایک سیم کرن کے اندر وہ نظر آتا ہے تھوڑا سا کہ جی وہ تھوڑا اس کو فائٹ کرتے ہیں. اگر ایک چھکا لگ جاتا ہے ہی وانٹس کہ اگلے بال ڈاٹ ہو جائیں. باقی تو ایک وہ فلو میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, لینتھ بولنگ کرا رہے ہیں, کوئی یارکرز اس طرح سے نظر نہیں آ رہے, سلوئرز ونس کی بھی وہ کنٹرول نظر نہیں آ رہا. تو یہ کنسرن ضرور ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بیک ٹو بیک نیپال بھی آپ پہ رن کرا, افغانستان نے بھی آپ کو ون ڈے میچ میں ہرا دیا. T20 میں افغانستان سے ہارنا سمجھ آتی ہے, پر ون ڈے میں یو ہیو ٹو پلے, مطلب آپ کی بولنگ کافی لمبے فیز میں اوپر نیچے ہوگی تو جا کے اس طرح کی پرفارمنسز آ سکتی ہیں. تو کنسرن تو ہے انگلینڈ کے لیے. بالکل جی. سید محمد اویس, ویسٹ انڈیز تو وہ اپنے آپ کو دیکھ چکے ہیں سپر 8 کے اندر, تو لیکن انگلینڈ جو ہے اب ان کی کیلکولیشن شروع ہو گئی ہیں. بڑا عجیب سا ایک سیناریو ان کے لیے بن گیا ہے. لیکن ثنا بھی بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ ان کی جو بولنگ ہے وہ شاید وہ T20 کے لیے تیار ہی نہیں ہو کر آئے. جس طرح خاص طور پر جوفرا آرچر بولنگ کر رہے ہیں, مطلب آپ کی آف سائڈ پیک ہو اور آپ نے آؤٹ فیلڈ میں لیگ سائڈ پہ فیلڈر لیے ہوں اور آپ پھر کٹ پہ چوکا چھکا کھا لیں, یہ کچھ سمجھ نہیں آتا. اچھا, ویسٹ انڈیز پہ تو آنا چاہوں گا, لیکن جو آپ نے انگلینڈ کی بات کی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ایک پریشر تو ان کے اوپر ہے, خاص کر کے جو ڈک آؤٹ کے اندر میکلم بیٹھے ہوئے ہیں. کہا گیا تھا کہ T20 سے بھی ان کو ریموو کر دیا جائے کوچنگ سے, لیکن پھر بھی بھروسہ کر کے آپ نے بھجوایا. ایشو یہ, کل اگر آپ سٹارٹ دیکھو تو آپ نے بہت اچھا ایک سٹارٹ لیا. بٹلر کی بات کریں, آپ اپنا دوسرے پلیئرز کی بات کریں, سٹارٹ بڑا اچھا تھا. بیتھل بہت اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں, لیکن جیسی سپنرز آتے ہیں, موتی کی بات کر لیں, آپ دوسرے سپنر کو ساتھ لگائیں, تو انہوں نے جو آ کے وہ جو پریشر ماؤنٹ کیا نا ان کے اوپر, کیونکہ مڈل آرڈر مجھے آج بھی فیل ہوتا ہے انگلینڈ کا سسٹینیبل نہیں ہے. ہم تو اپنے مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں نا, وہ بھی شاید فورسفلی اس لیے بنایا گیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی بڑا مڈل آرڈر کا بیٹسمین اب نہیں ہے. بٹلر آپ کو پتا ہے پہلے مڈل میں جا کے کھیلتے رہے ہیں, وہ ایک وہ ریڑھ کی ہڈی والا معاملہ تھا. ٹام بیٹن کو جتنا, چاہے پاکستان سپر لیگ کے اندر آپ کو پتا بڑا حصہ ہو رہے ہیں, پشاور زلمی کا بھی, اس کے علاوہ لیگ کرکٹ وہاں پر کھیلتے ہیں, لیکن ابھی بھی ریسنٹ سٹارٹس اٹھاؤ کوئی ایز سچ امپریسو نہیں ہے, ورنہ اس نے بھی ہمیشہ اوپن زیادہ تر جا کے اننگز کی ہے. تو وہ جو مڈل آرڈر کی بات آپ کرو تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ سٹرگل فیس میں ہے. بروک اگر ہیں یا کرن کی بات کریں, وہ ایک اکیلا واریر آپ کو نظر آتا ہے. چاہے بالنگ یونٹ میں بات کر لیں, بیٹنگ میں بات کریں, وہ اکیلا کھڑا رہتا ہے T20, لیکن اکیلا ہے نا, کہ اس کے ساتھ کوئی ارد گرد ایسا کوئی پلیئر موجود نہیں ہے. اگر آپ بالنگ یونٹ کی بات کرتے ہو, جوفرا آرچر سٹریس فریکچر کے بعد وہ جوفرا آرچر نہیں تھے. مجھے پتا ہے ہی ہیز بین لیتھل, ان کی پیس ہے, لیکن جو ویریشن کی بات کرتے ہیں خاص کر کے ان وکٹس پہ, وہ نظر آپ کو نہیں آتی ہے. جوفرا آرچر کو ہمیشہ اگر آپ تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرو تو میں لیتھل کہتا ہوں کہ وہ انگلش کنڈیشن میں لیتھل ہو سکتے ہیں, یا جہاں پر تھوڑا سینا کنڈیشنز ہوں گی وہاں ہوں گے. ان کنڈیشنز کے اوپر وہ مار کھائیں گے. IPL میں بھی ان کا ایشو رہا ہے یہ والا, اور وہ جب لیگ رنز پہ آتے ہیں وہ بہت زیادہ لیگ کر دیتے ہیں. وہ جو پریشر ہوتا ہے نا, جو آپ پیس بیٹری کی بات کرتے ہیں, کل 46 رن انہوں نے کھائے ہیں, تو وہ میرے لیے ایک آرڈنری بالر نظر آپ کو آ رہے تھے. سپن بالنگ آپشن کے اندر آپ آ جائیں, ان کے پاس اتنے زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں. عادل رشید کتنا زیادہ اکیلے کر لے گا, تو سٹل ان کے ڈگ آؤٹ میں وہ مسئلہ چل رہا ہے. جب آپ کمپلین کی خاص کر بات کرتے ہیں,
آپ اگر بیٹنگ کے اندر ویسٹ انڈیز کی آئیں, جس طریقے سے رودرفورڈ نے جا کے مڈل آرڈر کے اندر کھیلا ہے, اس کو جتنا آپ کو پتا ہے فلکچویٹ کیا تھا رودرفورڈ کو, خاص کر کے ویسٹ انڈیز ٹیم نے کبھی اوپر کھلایا کبھی بیچ میں جا کے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں وہ. تو دیکھیں مجھے یاد ہے اس سے پہلے ان کا بہت زیادہ ایک ایشو تھا کہ فلکچویشن بہت زیادہ تھی, کبھی آپ نے جا کے ون ڈاؤن بھی کھیلا ہے, پھر آپ نے مڈل آرڈر میں, لیکن جو یہ سپارک نظر آتا ہے ویسٹ انڈیز ٹیم میں خاص کر کے بیٹنگ کے اندر, یہ بہت بڑا اپسیٹ. لیکن مزے کی بات ہے ویسٹ, کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنی ٹیمز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, ویسٹ انڈیز کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, کسی نے مطلب اوکے اسٹوڈیوز میں تو پک کیا لوگوں نے, لیکن اس سے پہلے میچ کے لیے کیا, ٹو بی آنیسٹ ٹاپ 4 کے لیے نہیں کسی نے, اور ایک دم سے دیو شون دا ورلڈ کہ کسی گریٹ نے, آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں نے 4-5 کو بھی دیکھو کسی نے پک نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ آپ ٹاپ, لیکن ونڈر ڈاگز ہیں. پھر بات ہوتی ہے جب آپ ڈگ آؤٹ کی بات کرو, ٹاپ 8 نہیں, ٹاپ 8 میں تو الگ ہے, لیکن کیونکہ اگر آپ ریسنٹ بھی دیکھو ویسٹ انڈیز کی اتنی کو امپریسو پرفارمنس نہیں دی ہے, افغانستان سے بھی شاید یہ میچ آ رہے ہیں T20 کا, پھر اس کے بعد اگر ایسوسیٹ نیشن کی بات کرو نے بھی ان کو ٹف ٹائم دیا ہے, اس لیول پہ جا کے دیکھو تو میں کہتا ہوں یار یہ اسٹل ان اے بلڈنگ فیس ہے. نہیں لیکن مزیدار چیز ہے, مطلب ٹورنامنٹ سے پہلے تک کوئی ان کی بات شاید کچھ نہیں ہوتا, اتنی زیادہ پرابلمز نظر آتے ہیں, جو ہی ٹورنامنٹ ہوتا ہے اکٹھے ہو کر جیت کے کپ جیت کر چلے جاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے ویسے, آئی تھنک فار یو نو اوور آل پالیسی ایٹ لیسٹ وہ ٹورنامنٹس کے اندر دیر اور ڈیرن سیمی کا اس میں بہت امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی. بٹ آئی تھنک صابر T20 ویسٹ انڈیز کیریبین فلیور وہ ساری چیزیں انگلینڈ کو مجھے لگتا ہے بڑا شوق لگا کل. دیکھیں انگلینڈ کو تو آبویسلی شوق لگنا تھا, بیکاز جس طریقے سے ان کی بالنگ یونٹ ہے, آئی تھنک جس طریقے سے اویس نے کہا اور میم ثنا نے بھی کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا بالنگ یونٹ تھوڑا سا آئی تھنک ویک ہے, اور جس طریقے کی بیٹنگ ان کے پاس بیٹسمین بھی ہیں, تو اسپیشلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے دیکھیں ان کے پاس بیٹنگ تو کافی لمبی ہے, مگر کہیں نہ کہیں سے ایک جو آئی تھنک ارد گرد لے کے چلنے والا جو بیٹسمین, جس طریقے کین ولیمسن کی بات کرتے ہیں, چلے بابر کی بات کر لیں, انگلینڈ میں آئی تھنک جوس بٹلر کو آئی تھنک رول پلے کرنا چاہیے, جو روٹ ان کے ساتھ کھیل چکے ہیں 2016 کا آپ کو ورلڈ T20 یاد ہوگا, تو اس میں کچھ ان کے جو پلیئرز تھے وہ ODIs بھی کھیلتے تھے, ٹیسٹ میچز بھی کھیلتے, بین اسٹوک تھے, جو روٹ تھے, تو اس وقت انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا اسی سملر کنڈیشن انڈین کنڈیشنز میں. تو آئی تھنک ان کے پاس ابھی جو ہے وہ تھوڑے سے ماردار والے کھلاڑی ہیں, ماردار ویسٹ انڈیز کے پاس بھی ہیں, مگر بیچ میں جو رودرفورڈ نے کل جس طریقے سے اننگ کھیلی وہ ODIs بھی کھیلتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے اس نے تھوڑا سا اننگ کو بلڈ بھی کیا, اس کے بعد آخر میں اس نے اچھی پارٹنرشپ بھی کی ہولڈر کے ساتھ, اور ہولڈر جو ہے سینئر کے پلیئر ہونے کے ناطے وہ تھوڑا سا رول پلے بھی کر رہے ہیں. تو انگلینڈ کے کافی زیادہ جو چانسز تھوڑے سے کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے نیپال نے ان کے خلاف آئی تھنک بیٹنگ کی تو وہ قابل دید ہے. جوفر آرچر کی کافی عرصے سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ایشز میں آپ نے دیکھا وہ انجری کائنڈ آف ایک پرو بالر بھی ہیں, مگر 4 اووروں میں کل ان کو 48 رن پڑے ویسٹ انڈیز کی. لیکن صابر تھوڑا سا انپاپولر اوپینین ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا, میں کل ان کی اوور آل لائن اپ بھی دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ شاید ہیری بروک بہت لیٹ باری کر رہے ہیں. آئی تھنک ان کو ایٹ لیسٹ ٹاپ 4 کے اندر تو کہیں نہ کہیں مطلب 3 یا 4 پر آنا چاہیے ان کو, جہاں پر ٹام بینٹن کو بھیج رہے ہیں وہاں بھیج کر دیکھ لیں ہیری بروک, اور خاص طور پر سیم کرن بھی از ان دا فارم آف ہز لائف ایٹ دا مومنٹ, تو شاید کچھ فرق ہو جائے. بالکل دیکھیں سیم کرن جو ہے کوئی بھی ٹیم ہو جو آپ کا بیٹسمین خاص کر کے اگر بالنگ جو فارم میں ہو تو اس کو آئی تھنک زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے. سیم کرن کو آئی تھنک تھوڑا سا اوپر آنا چاہیے تھا. ٹام بینٹن جس اویس نے کہا کہ تھوڑا سا ان کی فارم بھی نہیں لگی ہوئی, وہ اس طریقے سے ابھی T10 بیسک کھیل بھی رہے تھے, تو آئی تھنک تھوڑا سا انگلینڈ کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں ایسوسیٹ جو ٹیمز ہے جس طریقے سے پرفارمنس تو کافی عرصے سے دیتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم ویسٹ انڈیز کو جتنا بھی اگنور کریں, مگر اگنور اسی لیے تھوڑا سا فینس کرتے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے وہ نہیں کھیلے, پچھلا جو ہمارا ODI ورلڈ کپ تھا وہاں پہ نہیں تھے, تھوڑا سا فینس بھول گئے تھے. مگر ہیڈس آف ٹو ڈیرن سیمی, جس طریقے سے انہوں نے اپنی ٹیم کو پورا جیل کیا ہوا, کافی کھلاڑی ان کے پاس سینئر کھلاڑی بھی ہیں, مگر وہ انڈیویجول طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ رول پلے کر رہے ہیں. تو انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی آئی تھنک کچھ عرصہ پہلے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 2016 والا تھوڑا سا ریپیٹیشن ہو. دیکھیں نا یہ اصل میں آپ کی ایز اے ٹیم تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو بوسٹ دیتی ہے. اگر ہمارے کوچ کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں سینئر پلیئر جو ہیں وہ ہینڈز اپ کریں, شی ہوپ جو ہیں وہ فارم میں نہیں ہے, اور وہ بھی آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتے ہیں T20 کے پوائنٹ آف ویو سے, مگر اس کے باوجود جس طریقے سے ان کے مڈل آرڈر نے کل بیٹنگ کی, انفیکٹ پہلا جو میچ تھا اسکاٹ لینڈ والا, ہیٹ مائر جو ہیں وہ تھوڑے سے وہ بھی کنٹروورشل پلیئر ہے, مگر جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی اسکاٹ لینڈ کے خلاف, کل بھی انہوں نے تھوڑے بہت کنٹریبیوشن کیا, تو یہ کافی خوشائند ہے ویسٹ انڈیز کے لیے. اور بالنگ میں دیکھیں ان کے پاس جو اسپنرز ہیں, انگلینڈ کے پاس صرف عادل رشید ہے, مگر جو ویسٹ انڈیز کے پاس اسپنرز ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں. موٹی کی بات کریں, عقیل حسین کی بات کریں, بڑا دل کر کے وہ پاور پلے کے اندر بالنگ کرتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اچھی ایک قسم کی اپنا ان پٹ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ. انگلینڈ کے دیکھیں پرابلمس تو ہیں, ناصر حسین نے ٹھیک ہے کہا کہ ان کی نظر بڑی اچھی ٹیم ہوگی, مگر تھوڑی سی وہ کاؤنٹی والی کنڈیشنز میں ہوگی. یہاں پہ آپ کو اسپیشلسٹ آپ کے پاس اسپنرز ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس ایسا بیٹسمین ہو جو کہ جو روٹ کی طرح تھوڑا سا کھیل سکے, کم از کم 12ویں-13ویں تک آپ کو لے کے جا سکے, جو آئی تھنک تھوڑا سا مس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور آئی تھنک اب تو ٹورنامنٹ بہت ان کا جیپرڈی ہے, وہ تو اب ایسی سٹیج پر کھڑے ہیں کہ اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ایسی کیلکولیشن ہو.
کہ ہم تھرو ہو جائیں. لیکن اور بھی بہت سے میچز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج سری لنکا بہت شاندار رہا, انہوں نے ایک زبردست طریقے سے ون سائیڈڈ میچ جیتا عمان کے خلاف, اور ان کے جو بیٹرز کو جو وہ شاید چاہ رہے تھے فارم میں آ جائیں, دسن شناکا ہیں, آئی تھنک وہ بھی فارم میں آ گئے, کسال مینڈس نے آج رنز کر دیے, پون رتن نائک ہیں, انہوں نے 60 رنز کیے. تو کبھی کبھار ایک ایسی وکٹری آپ کو چاہیے ہوتی ہے نیکسٹ راؤنڈ میں جانے سے پہلے, آل دو عمان از ناٹ دا کائنڈ آف وہ اسٹرانگ اپوزیشن جو آپ دوسری سائڈ پر دیکھتے ہیں, بٹ آئی تھنک سری لنکا ول بی ہیپی ود دس وکٹری, تو وہ تو بہت خوش ہوں گے. نہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایک بڑی جیت یہاں پر لیتے ہیں, کیونکہ پچھلا میچ جو آئرلینڈ کے ساتھ سری لنکا نے کھیلا اس میں بہت کلوز وہ میچ چلا گیا تھا, اور اس کے برعکس زمبابوے نے جب عمان سے کھیلا تھا تو بڑے اچھے مارجن سے جیتا تھا. تو obviously there is آسٹریلیا, there is زمبابوے, تو ان کا بھی امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ نیٹ رن ریٹ کو اوپر ہی رکھیں, کسی طرح کا بھی کوئی کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے نیٹ رن ریٹ کی. تو اس حساب سے آئی تھنک بڑا پرفیکٹ میچ تھا سری لنکا کے لیے. اور مجھے یہ بیٹنگ آرڈر پسند آیا, دسن شناکا نمبر 5 یا 6 سے نیچے نہیں کھیلنا چاہیے, جو پچھلے میچ میں بہت لیٹ آئے. آئی تھنک دس از دا رائٹ نمبر ان دس بیٹنگ لائن اپ فار ہم. اور پھر اوبیسلی پون نے تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ آج باری لی, پچھلے میچ میں بہت بری شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے تھے, تو میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابھی 3-4 میچ کھیلیں, یہ آئی سی سی ورلڈ کپ ان کو کھلا رہے ہیں, پر آج ان کی بیٹنگ دیکھ کے پتہ چلا کیوں وہ ٹیم میں سلیکٹڈ ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی. اور اس کے بعد وہ فاؤنڈیشن کیونکہ آ چکا تھا, تو دسن شناکا نے پھر نیچے جا کے بہت آئی تھنک فاسٹسٹ 50 فار سری لنکا ان ورلڈ کپس کر دی. تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز آج سری لنکا کی طرف سے نظر آئیں, ایون دو کہ ہسارانگا کا بگ بلو تھا کہ وہ اب پورے ورلڈ کپ میں نہیں ہوں گے ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے, لیکن اچھا کم بیک نظر آیا. اور اب لگا ہے کہ سری لنکا کی ٹیم میدان میں اتری ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ جیت تھی سری لنکا کو, اور مارجن بہت ضروری تھا ان کے لیے. بالکل, اٹلی بھی آئی تھنک از ان کمفرٹیبل پوزیشن, ان کا آج جو میچ ہے اس میں وہ بہت ہی شاندار سب تک دے چکے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ اوور آل دیکھیں تو اٹالینز مائٹ ہیو دیئر فرسٹ وکٹری آف دیئر ڈیبیو T20 ورلڈ کپ ایز ویل. نیپال کو 123 رنز پر آؤٹ کیا اور 4 اوورز میں 44 رنز وہ اب تک بنا چکے ہیں. تو اٹالینز کی تو مجھے لگ رہا ہے ڈیبیو وکٹری آ رہی ہے, اور وہ بڑا مزیدار بھی ہو جائے گا ایک سیناریو. لیکن نمیبیا کا بھی آج میچ بھارت کے ساتھ ہے. ایک کلیم کہہ سکتے ہیں آپ, یا ایک شکایت کی گئی ہے نمیبیا کی جانب سے. ان کے کپتان یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں انڈر لائٹس ٹریننگ کی فیسلٹیز نہیں دی گئی, وہ کہتے ہیں اس سے بہت امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے لیے, اور آج تو خیر میچ بھی انڈر لائٹس ہے ان کا. جی ایسا ہوتا ہے جب آپ ICC ٹورنامنٹس میں جاتے ہیں, تو جتنا آپ کا بورڈ اسٹرانگ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو چیزوں کا فائدہ ضرور ملتا ہے. آپ کے میچز اس حساب سے اس سب سے بہترین ویدر میں ایک ہی طرح کے میچز, اگر انڈیا فار ایگزامپل ہے تو وہ سارے نائٹ میچز ان کو ملیں گے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو میچ پریکٹسز ہوتی ہیں, جو پریکٹس سیشنز ہوتے ہیں, اس میں بھی ایٹ ٹائمز اگر بہت گرمی ہے تو جو نون والا پریکٹس سیشن ہے وہ ذرا چھوٹی ٹیمز کو ملتا ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز ہوتی ہے, اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس تھوڑی سی کوالٹی اس معاملے میں ضرور ہونی چاہیے, لیکن جب بھی اسکیڈول بنتے ہیں یہ چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں ICC کے اس میں, اور آئی تھنک اس کے لیے آواز اٹھائی. اور ان کے لیے بہت بڑی بات ہے انڈر لائٹس. جب آپ نے کبھی بھی انڈر لائٹس اپنے ہوم ٹاؤن میں نہ کھیلا ہو تو ٹھیک ہے ایک سیشن سے شاید بہت فرق نہ پڑے, لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کو چیزوں کا ہو جاتا ہے. تو ان کی ایسی ٹیمز کے لیے وہ اور کروشل ہو جاتی ہے پریکٹس. اینڈ دیر ار گڈ سائڈ, دے آلموسٹ بیٹ دی نیدرلینڈز. فیلڈنگ بڑی سلاپی ہوگی ورنہ وہ بہت اچھا جا رہے تھے اس میں. بالکل, آئی تھنک اوبویسلی ساؤتھ افریقہ سے بھی کچھ پلیئرز آتے جاتے رہتے ہیں, ان کی اس کی وجہ سے بھی کافی رچ کرکٹ جو انفارمیشن نالج ہے وہ اچھی ہے ان کی نمیبیا کی. اور ہم نے ڈیوڈ ویسا کو تو بہت دیکھا ہے, اس دفعہ وہ نہیں ہے, لیکن اوور آل اچھی ٹیم ان کی نظر آتی ہے. اور اوبویسلی چاہے جیت ہو یا ہار ہو, پروسیسز سب ٹیمز کے سیم ہونے چاہیے. تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, ان کو فیل ہو رہا ہے, تو اچھی بات ہے ٹیمز آواز اٹھا رہی ہیں. اس سے کسی ایک ملک یا کسی ایک آرگنائزیشن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی گیم میں کوالٹی آ جائے, جتنا باقی لوگوں کو بھی موقع مل جائے, وہ اچھی بات ہوتی ہے. وہ گلوبل جو گیم ہے اس کی گروتھ کے لیے بہتر ہے. بالکل, آپ کو ایک شوق تو کل لگ گیا تھا 2 سپر اوورز کے بعد. آج اٹالینز جیت جائیں گے تو دوسرا بھی شوق آپ تک پہنچ جائے گا. نہیں, میں خوش ہوں, میں نے اٹلی لکھا ہوا اس لیے میں وہی دیکھ رہا تھا کھول کے. میں نے اور آپ نے ہی لکھا ہوا, میں وہی دیکھ رہا تھا. لیکن اچھی بات ہے کیونکہ آج اٹلی نے بھی تھوڑی سی چینجز کی ہیں کہ جو 2 ان کے بھائی ہیں اپنا جو کرتے ہیں, اس دن وہ مڈل آرڈر میں کھیلنے آئے تھے, یہی تھے جو اگریسو بھی کھیلتے ہیں. ان کو آج اوپن کروایا اور زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. نمیبیا والی آپ نے بات کی تو مجھے یاد ہے کہ سکلین بے کے ساتھ جب میں نے بھی شوز کیے ہیں تو وہ ورلڈ کپ میں بتا رہے تھے جب پاکستان شاید جو آسٹریلیا سے ہارا تھا پاکستان سیمی فائنل میں, اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو جان بوجھ کے ہوئے جو بھی اپنا ان کا اسکیجول بنا ہوا تھا, پاکستان کو انڈر لائٹس زیادہ فیسلٹی یوز نہیں کرنے دی تھی پریکٹس سیشنز کی. تو یہ تھوڑی سی ذاتی ضرور ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ نمیبیا کی بات کریں زیادہ فریکوینٹ, مجھے نہیں پتا انہوں نے انڈر لائٹس کتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ریسنٹ پاس کے اندر,
क्वालिफायर्स तो आके दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेलते हैं, वहाँ पर तो लाइट्स हैं, लेकिन उसका प्रेशर या उसके अंदर खेलना थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप उस चीज़ के अंदर जाते हो। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली आपको पता डोमिनेट करता है, तो उनका होम ग्राउंड भी है, उनको ज़्यादा एडवांटेज यहाँ मिलेगा। लेकिन उनके लिए एक ब्लो ज़रूर है, अभिषेक शर्मा है नहीं, लेकिन अगर उनकी आप स्क्वाड को उठा के देखते हो तो उनकी क्वालिटी तो है। संजू सैमसन की जगह आके खेलेंगे तो उनके पास स्क्वाड रिप्लेसमेंट्स, उनके पास बेंच लाइनअप काफ़ी अच्छी बैठी हुई है। लेकिन नामीबिया ने जितना अभी इस टूर्नामेंट के अंदर आप देखें जो उनकी फील्डिंग खास करके बॉलिंग यूनिट रहा है, तो वो मैं कहता हूँ कि शायद क्लोज मार्जिन मैच ज़रूर जाएगा, अच्छा इंटेंस मैच होना चाहिए। खास करके आप पिछले मैच में भी अगर आप देखो तो इंडिया के जो टॉप 4 जिन पे ज़्यादा रिलाई करता है, जब उनको अंडर प्रेशर लेके आए थे तो वो लगा कि इंडिया स्ट्रगल करेगा। सिवाय वो सूर्य कुमार ने जो एक इनिंग्स खेली थी वो एक कैप्टन नॉक था जो कि दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उसने प्रेशर को इनहेल किया था। वेरस इंडिया को भी आप अंडर प्रेशर लेके आ सकते हो, खास करके बैटिंग के अंदर अगर आप ब्रेक थ्रूज लेके आते हो, क्योंकि अभिषेक है नहीं जो कि उनको एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। लेकिन दिस विल बी ह्यूज वन। अगर आप नेपाल वर्सेस इटली की बात करते हैं, अगर मैं गलत नहीं शायद इटली इस दफ़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नहीं है, तो उनके लिए बैक होम पे बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर ये इटली अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच यहाँ जीतता है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स चल रही है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक बूस्ट भी मिलती है आपको। आप अपने पहले वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीत जाएं तो ठीक है भाई, आप खुश हैं। देखिए ऑब्वियसली एसोसिएट नेशंस जो होती हैं खास करके उनके लिए बड़ा ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप के इवेंट जैसा एक खेला जाए, मगर उनके लिए यही बड़ी बात होगी कि वो खेल रहे हैं ये वाला टूर्नामेंट, बड़ी बड़ी टीमों के साथ उनके मैचेस हो रहे हैं। दो कि उनका पहला मैच जो नीदरलैंड के खिलाफ था वो भी काफ़ी अच्छा खेले, दो कि अगेन हेड्स ऑफ टू नीदरलैंड जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देता रहा बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। पाकिस्तान को भी उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया। लेकिन मे भी एक अगर प्रॉब्लम है तो आई थिंक पाकिस्तान को शिकायत लगाएं, बीसीसीआई को सीधे करने वाला आई थिंक मोहसिन नकी साहब हैं, तो कहने कैसे हम उनको जो ना वो सीधा कर सकते हैं बीसीसीआई को। तो देखें प्रॉब्लम्स तो बराबरी के तौर पे रखने चाहिए, जिस तरीके के वो कंसर्न्स वो शो करें। अंडर लाइट्स की जिस तरीके से बात की, दो कि वो छोटी कंट्री है, उस तरीके से प्रैक्टिस सेशन शायद उनके डे में मोस्टली होते होंगे, मगर इंडिया के खिलाफ ऑब्वियसली बड़ा मैच है। उन्होंने शायद फील किया होगा कि जिस तरीके से इंडिया ने स्ट्रगल किया यूएसए के अगेंस्ट, वो इनफैक्ट थोड़ा सा उनका दिल बड़ा हुआ कि यार हम भी चलो एसोसिएट नेशन इनको भी पकड़ सकते हैं, खास करके अंडर लाइट्स के अंदर। मगर वो उनके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो जायज़ है, मगर अगेन हेड्स ऑफ टू देम जिस तरीके से वो ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करें T20 के लिए, ये भी उनके लिए बड़ी बात है कि देखें वो एक उस तरीके से मल्टी टूर्नामेंट खेल के वो आके जीत के आते हैं, क्वालिफाई करके आते हैं, तो ये भी उनके लिए बड़ी बात है। उनके कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो कि परफॉर्म भी करते हैं। तो जो बड़ी टीमें हैं खास करके इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में उन्होंने स्ट्रगल यानी कि किया है, खास करके एसोसिएट मिनोज के अगेंस्ट, और मिनोज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक किस्म की उनकी परफॉर्मेंसेस में इंप्रूवमेंट एक किस्म की आ रही, जो कि क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है, आगे आने वाले वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमने हमेशा इसी प्लेटफॉर्म पे पहले भी कह चुके हैं कि यार जो छोटी छोटी टीम्स हैं उनको आई थिंक इस तरीके के मेजर इवेंट्स में लाजमी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। हमने यूएसए को देखा, हमने इस तरीके से हॉलैंड को हम कंसिस्टेंट देख रहे हैं, आयरलैंड को हमने देखा है पास्ट में, जिम्बाब्वे जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई करके आए उनके देखे कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। ये डाइवर्सिटी कुछ टीम्स के लिए भी बड़ी खतरनाक हो गई है। वो ये सोचते हैं अब इतना वो बैलेंस बन गया है ये डाइवर्स एक आउटलुक के, अब कोई कहीं भी जीत सकता है आपसे। फॉर्मेट काफी छोटा, 2007 में चले जाएं जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया, 2009 में देख लें जब इंग्लैंड को जब नीदरलैंड ने बीट किया, उसके बाद 2023 की जो 2011 का वर्ल्ड कप था ओडीआईस का, इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड से हार जाता है। तो देखिए ये जो छोटी छोटी टीमें होती हैं खास करके वर्ल्ड कप की इवेंट्स में वो बड़ा दिल करके खेलती है, क्योंकि उनके लिए क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है। उनका कॉन्फिडेंस बड़ी टीमों से ज्यादा, और बड़ी टीमों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रेशर वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि यार कहीं हार ना जाएं। तो उनको स्मॉल जो छोटी टीमें दे हैव नथिंग टू लूज, तो कहीं ना कहीं से वो दिल बड़ा करके खेलते हैं। और उन्होंने हमने पास में देखा भी है कि बड़ी टीमों ने स्ट्रगल किया है। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश से हार के 2007 के वर्ल्ड कप, इंडिया इनफेक्ट हार गया था बांग्लादेश से। तो छोटी छोटी टीमों ने हमेशा हर वर्ल्ड कप में चाहे T20 का हो चाहे ओडीआईस का हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शॉकिंग मोमेंट्स दिए जो कि क्रिकेट के लिए काफी अच्छे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पे तो बात चलती ही रहेगी। लेकिन अगर आप बराह रास्त एक्शन देखना चाहते हैं तो पीटीवी स्पोर्ट्स पर आपको एक्शन बराह रास्त मिलेगा। PSL के ऊपर हम बात जरूर करना चाहेंगे। मैं ऑफ कोर्स ये आई थिंक ये ओवरऑल खैर मैच का पर्सपेक्टिव आपको दे रहे हैं, लेकिन PSL की भी हमने आपसे बात करनी है। मैं चाहूँगा अगर हमारे लिए पॉसिबल हो टेक्निकली तो हम आपको वो ओवरऑल दिखा भी दें कौन सा प्लेयर कहाँ गया है, क्योंकि इस बार इतनी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन बन चुकी है। पहले थोड़ी सी बात लाहौर कलंदर की भी कर लेंगे। आई थिंक मुस्तफ़ीज़ को तो वो ले चुके थे और शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने रिटेन किया था। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक रिटेन हुए, सिकंदर रज़ा और मोहम्मद नईम जो हैं वो भी रिटेन हुए। कल होने वाली ऑक्शन में जो उन्होंने पिक्स की हैं, जिसमें हारिस रऊफ़, उसामा मीर, फ़खर जमान, उबैद शाह, हसीबुल्लाह खान
बहुत बड़ी पिक है मोहम्मद फारूक, दासुन शाना का एज एन ओवरसीज़, परवेज़ हुसैन भी फ्रॉम ओवरसीज़, आसिफ अली, हुसैन तलत, तैयब ताहिर और गुदगेश मोती को उन्होंने सेकंड राउंड में ऑफ कोर्स दी अनसोल्ड कैटेगरी से पिक किया। जी सना मीर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक लाहौर बहुत ज़्यादा ही होमवर्क उन्होंने किया होता है, देर वेरी श्योर ऑलवेज कि वो क्या स्क्वाड लेकर जाना चाहते हैं, बड़ी सिमिलैरिटीज़ वहाँ पर नज़र आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक और दो चेंजेस तो हुए हैं वहाँ पर। नहीं, ओवरऑल जो अगर कोर टीम है ना उनकी, उसको वो एक जैसा रखते हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि वो कोर टीम उनके इंटैक्ट रहे। आई थिंक उस लिहाज से उन्होंने फ़खर ज़मान हो या हारिस रऊफ़ उनके लिए खूब फाइट किया और एट टाइम्स दूसरी टीम ने उसका फ़ायदा भी उठाया उनका पर्स खाली कराने के लिए, बट वो तो चीज़ चलती है। बट आई थिंक जो चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं, पिक उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, जैसे उसामा मीर को उन्होंने लिया क्योंकि इस दफ़ा राशिद खान नहीं है लेग स्पिनर या रिशद हुसैन भी नहीं है, तो इन्होंने उसामा मीर वाली जो पिक है आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड पिक, वेरी स्मार्ट पिक। फिर इसी तरह जैसे डेविड वीसा नहीं है तो दासुन शनाका कैन प्ले दैट रोल, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आई थिंक बैटिंग से भी मैचेस जिता सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। आसिफ अली उनको बहुत कम प्राइस में मिल गए हैं, यंगस्टर उबैद शाह भी हैं। तैयब ताहिर इज़ अ वेरी गुड पिक ऑल्सो। आई थिंक तैयब ताहिर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी तक उस तरह से फुल मौका नहीं मिला, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि अगर वो मिक्स में एज अ लोकल प्लेयर उनको ज़रा एक लॉन्गर रन मिले तो आई थिंक वो एक ऐसे प्लेयर है। मैंने तो उनकी लाइव इनिंग्स देखी थी जो इंडिया का फाइनल उन्होंने हराया था 100 करके इमर्जिंग एशिया कप में, उसके बाद से उनको उस तरह से बहुत ज़्यादा नेशनल कलर्स में या बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नहीं देखा। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके प्लेयर्स इस तरह के हाई प्रेशर क्रंच मैचेस में परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनली, उनको हम ज़रूर मौका मुझे लगता है मुस्तफीज़ की पिक भी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, बहुत अच्छी है। आई थिंक ओवरऑल लाहौर की टीम बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, जो जितने भी प्लेयर्स इन्होंने रिलीज़ किए थे उन उसी तरह के सेम टाइप ऑफ प्लेयर्स ये लेने में कामयाब हो गए। तो उस लिहाज से एज अ कैप्टन माइंडसेट, एज अ कोच माइंडसेट, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी अपनी स्ट्रैटेजी में, और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर जी। सैयद मोहम्मद अवैस नईम तो थे ही इनके पास, लेकिन हसीबुल्ला को भी ये पिक करके ले गए, और उसामा मीर वाली पिक भी जैसा कि मैंने कहा मुझे सबसे अच्छी पिक लाहौर की ये लगी। तो आई थिंक सना आई थिंक बिल्कुल ठीक चीज़ की निशानदेही कर रही है कि उनका एक बड़ा सेट पैटर्न होता है जिस पे वो जाते हैं हर साल। पहली ऑक्शन थी, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, स्क्वाड पिक करने में भी बहुत सी चीज़ें, कहीं ना कहीं आप 90 में से 100 में से 10% या 15% आप मार्जिन देते हो, गलती कर जाते हो। ओनर की आपसे मुलाकात भी हो गई नहीं, तो वो गलती कर जाते हो। लेकिन एक जब आप लाहौर कलंदर की स्पेसिफिकली बात करो, मुझे अच्छा क्या लगा कि उन्होंने ज़्यादा रिलाय किया अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हो खास करके अपनी कंडीशंस में, लोकल जो प्लेयर है उसका परफॉर्म करना और स्क्वाड के अंदर कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना वो इंपॉर्टेंट है कभी भी आप टूर्नामेंट्स जीतें। इन्होंने ज़्यादातर यही कोशिश की थी कि अपने वही प्लेयर्स को रिटेन करें जिनकी वजह से वो चैंपियंस बने हैं, चाहे वो शाहीन की बात आप कर लो, फ़खर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट था। हाँ, मिडल ऑर्डर में इनको स्टिल डेविड वियसा था, या उसके अलावा आप बात करें सैम बिलिंग्स की बात कर लें, उनकी कमी तो ज़रूर महसूस होगी, लेकिन जितना भी तक आप स्क्वाड देखो तो ज़्यादा आपको बैलेंस नज़र आता है। वैसे आप दूसरे के टीम्स की बात करते हो, सियालकोट पे थोड़ा सा लोग तनकीद भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन टच आपको अच्छा, प्लीज करेक्ट मी, अहमद दानियाल लाहौर कलंदर में थे अहमद दानियाल लास्ट टाइम लाहौर कलंदर में नहीं, वो ज़ल्मी में थे क्योंकि उनका प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर का, इस वक्त वो सियालकोट के अंदर मौजूद हैं। सियालकोट का थोड़ा सा अगर आप रिटेंशंस की बात करते हैं तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको पिक्स नजर आती है, इसमें दानियाल भी हैं। यार मैं लाहौर का पूछ रहा हूं, सियालकोट ले गए हैं, मतलब मैं पूरे पीएसएल की बात कर रहा हूं ना। नहीं वो ठीक है, आप फ्लोर मैनेजर रहे हैं, लेकिन अब इतना तो खैर आप सियालकोट ले गए फौरन में, मतलब आप अभी हाल ही में तो ओनर से मिलके हैं आप लाहौर के, यार अभी तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाए लाहौर के लिए। नहीं मैं तो हूँ, वो तो काम था ना, तो अलग बात है। लेकिन जब आप थोड़ा सा अगर मिक्स एंड मैच की बात करें, थोड़ा सा मुझे ये जरूर था कि ऑस्ट्रेलियन टच आपको ज्यादा नजर आता है। इशू ये रहा है कि इट्स अ फर्स्ट एडिशन फॉर देम, स्क्वाड उनका अच्छा है, लेकिन इन कंडीशंस के ऊपर जहां पर खास करके जब आप लोकल प्लेयर्स की बात करते हो उनको परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू बड़े नाम्स का, क्योंकि जो लाहौर कलंदर ने इनिशियली अगर आपको याद हो जो स्टार्ट किया था जिसमें आप बड़े नाम लेके आते थे लेकिन इन कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं करते थे, वो उनका जो स्क्वाड है पूरा डिस्टर्ब होता था। अच्छा, उनके स्टार प्लेयर और मतलब एक पर्सपेक्टिव से नईम रहे हैं पिछले सीजन में, अब वो हसीबुल्ला को पिक करके ले गए हैं, कितना मौका मिल जाएगा? क्योंकि लाहौर ने हमेशा यंगस्टर्स को बैक किया, आई थिंक ये क्रेडिट तो उनको जाता है। देखिए नेम को जितना उन्होंने बैकअप किया है, खास करके चाहे वो प्रोडक्ट उनका है, फिर उसके बाद पाकिस्तान शाहीन्स तक गए, पाकिस्तान शाहीन्स में उनकी आज सच को परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, जो डोमेस्टिक भी उन्होंने खेला उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे लिए ज़रूर था शौक कि उन्होंने उसको वापस रिटेन किया, क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट है, उसके साथ ही वो जाएंगे, फेयरलेस क्रिकेट तो वो खेलते हैं, लेकिन जितनी उनकी बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान टीम के अंदर उनको डिजर्व करना चाहिए, तो अभी भी अगर आप उनके थोड़ा सा ब्रेकडाउन निकाल के देखो वो ज़्यादा ऑन साइड को आपको ज़्यादा तगड़े नजर आते हैं, वेरस कंपेयर टू शॉर्ट सिलेक्शन के पास कम है।
لیکن حسیب اللہ ان دا مڈل آرڈر ان کو مجھے لگتا ہے موقع ضرور مل جائے گا لاہور کے لیے, کیونکہ جب آپ وکٹ کیپرز کی بات کرتے ہیں دیٹس ون آف دا بیسٹ چوائسز. لیکن میرے لیے یہ کہ پشاور زلمی نے حسیب کو مڈل آرڈر میں کھلایا تھا, حسیب اللہ نے ہمیشہ زیادہ تر جا کے اوپر اپنا اوپن کیا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کس پوزیشن میں کھلاتے ہیں. بالکل صابر, پہنا تو آپ نے لاہور قلندر کا سبز رنگ ہے, لیکن میں حیدرآباد اور کراچی کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. پہلے تو آئی تھنک کراچی نے سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کو پک کر. جی دیکھیں اس پہ کافی بولی بڑھتی جا رہی تھی, جو کہ اچھا ہوا کراچی کی طرف آ گئے. اور وہ دیکھیں پاکستان کا کپتان بھی ہیں T20 کے, تو کہیں نہ کہیں سے دیکھیں فلیور تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. اور وہ جس طریقے سے پرفارمنس بھی دیتے آ رہے ہیں سلمان آغا جو ہیں, وہ ان کا جو ان پٹ ہوگا ڈیورنگ دا فیلڈ, بے شک وہ کپتان نہ بھی نومینیٹ ہو پرٹیکولر فرنچائز کے, مگر ان کی ان پٹ لازمی رہے گی, کیونکہ ان کے پاس کرکٹنگ مائنڈ کافی ان کا اچھا ہے. اور کراچی نے دیکھیں کافی اچھے نام اور بھی پک کیے ہیں. آپ دیکھیں تو اس کے بعد حیدرآباد کی بات کریں, حیدرآباد تھوڑا سا امریکن ٹچ آ رہا ہے, جس طریقے سے آپ نے سیالکوٹ اسٹرلین کی بات کی, تو حماد اعظم جو ہیں اب وہ بھی ہمارے لیے امریکن کھلاڑی بن کے آ رہے ہیں PSL میں. دیکھیں اس طریقے سے کچھ اور بھی کھلاڑی ہیں. تو حیدرآباد آئی تھنک فرسٹ ٹائم آئے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں سے جس طریقے سے جو ایکسپیرینس تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کا آپ نے ذکر کیا, لاہور قلندر کا جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا, ایون کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بھی کافی اچھی پک کی ہیں, خاص کر کے جو اوورسیز پلیئرز ہیں. اور ندیم عمر صاحب کل وہ کافی آئی تھنک زور لگایا نافع کو لینے میں, کیونکہ جیسے بار بار ہم خالی زور نہیں لگایا, پک کرنے کے بعد وہ اشارہ بھی کر رہے تھے باقیوں کو کہ نہ کوئی اور بولی نہ لگائے. انہوں نے ریزن دیا آخر میں پریس کانفرنس کے دوران کہ دیکھیں وہ ان کی پروڈکٹ ہے, وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ان کا بچوں کے اوپر کرتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے پاس ہی رہیں, جس طریقے سے لاہور قلندر کافی عرصے سے کام کرتا ہے. اس بار آپ حیدرآباد پک کر رہے ہیں ایز اے سائیڈ, یا ابھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ سر اب جو ہم شرٹ پہن کے آئے ہیں جس طریقے کی وہ اشارہ دے گئی ہے جی, تو ابھی فی الحال تو لاہور کی طرف ہی جا رہے ہیں. زبردست. تم نے حیدرآباد نہیں جانا؟ حیدرآباد کریں اگر نہیں, وہ ان کا ہے نہیں, وہ آپ کی طرح فرینچائز روٹیشن پالیسی نہیں ہے. نہیں, میں سر جہاں پہ ٹیلنٹ ہوگا اور جہاں پہ ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ, خاص کر کے ایمرجنگ کھلاڑیوں کو, میں ہمیشہ دیکھیں PCB جب ایمرجنگ کیٹیگری بناتی ہے کانٹریکٹ میں ہمیشہ بڑا اس پہ بات کرتا ہوں, اسی لیے جو لاہور قلندر جس طریقے سے ینگسٹرز کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے. تھینک یو ویری مچ ثنا, اویس اور صابر. آپ کا ایک چیز تو بہت ہی شاندار ہے کہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی کریٹ ہو گئی ہے PSL میں, 2 ٹیمز کے آنے سے, ایک ٹیم کے ری برانڈ ہونے سے, کہ بڑے ایکسائٹنگ اسکواڈ بن چکے ہیں. آپ کا ان اسکواڈز کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کی کیا رائے ہے, ہمیں کامنٹ کر آپ ضرور بتا سکتے ہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے جتنے ڈیجیٹل میڈیا ہینڈلز ہیں, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, یوٹیوب ہو, وہ آپ کو ضرور میسر ہیں. لیکن آئی تھنک اوور آل اب تک ورلڈ کپ کی ایکسائٹمنٹ ہے, اس کے فوراً بعد PSL پر آ جائیں گے تو ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہی چلی جائے گی. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.